السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے پورن ایڈکشن کے اوپر۔ بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا سوشل میڈیا پہ، اس کثرت سے آیا کہ کوئی بجا بچی نہیں کہ اس کا جواب نہ دوں۔ فطری شرم اور جھجک کی وجہ سے چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات نہ کروں۔ پھر میں نے بہت سے یوٹیوب چینلز پہ سرچ کیا جو پاکستان میں دیکھے جاتے ہیں کہ شاید کسی نے اگر اس پہ بات کی ہو تو اپنے چینل سے اس کا لنک شیئر کر دوں گا اور مجھے اس کے اوپر بات نہ کرنی پڑے۔ لیکن سرپرائزنگلی انف کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی تھی، کم سے کم جو چینل میں نے دیکھے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں سے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، وہ علماء کرام جن کی بات سنی جاتی ہے، وہ لوگ جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں، اس پورن ایڈکشن کے اوپر ضرور بات کیجیے۔ ہمارے ملک کی اکثریت اس میں مبتلا ہے، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا کنوارے، کیا شادی شدہ، کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ ایکسپریس کے اوپر، اردو آن لائن کے اوپر، ہماری ویب کے اوپر چلے جائیں تو سب سے زیادہ آرٹیکلز وہی دیکھے جاتے ہیں جس میں سیکس کی بات ہوئی ہو، بھلے وہ اجتماعی زیادتی ہو، بھلے وہ ریپ کا کیس ہو، بھلے وہ کم سن بچوں کا کیس ہو، وہ کسی کی ویڈیو لیک ہو، سب سے زیادہ لوگ اس کو ہی کھولتے ہیں۔ اب بی بی سی اردو کو دیکھ لیں، بی بی سی اردو بھی ہفتے میں دو تین دن تو جان بوجھ کے کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری شائع کر دیتا ہے جس میں اس قسم کی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہو۔ کبھی بھلے اس میں مہاتما گاندھی ہوں، کبھی وہ مغل بادشاہوں کی پرائیویٹ زندگی کی بات کرتا ہے، ایسی رپورٹ ضرور لگاتا ہے۔ اور اس کی وجہ قارئین کا ٹیسٹ ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ آئیں گے، اسے شیئر کریں گے، اس کو ایڈس پہ پیسے ملیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے۔ پورن ایڈکشن ایک واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ باقی ایڈکشن کی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے۔ جس طرح کوئی شخص چرس لیتا ہے، ہیروئن لیتا ہے، اسے لت لگ جاتی ہے، شراب کی لت لگ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے پورن ایڈکشن بھی ہے، اس کی بھی لت لگ جاتی ہے۔ جس طرح ہیروئن لینے والا، چرس لینے والا، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لینے والے باعث قابل رحم ہیں اور اس بات کی متقاضی ہیں کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں ان کا علاج کرا دے۔ پورن ایڈکشن کے لوگ بھی قابل رحم ہیں اور کسی نہ کسی کو ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں گائیڈ کرنا ہے، ان کا علاج کروانا ہے۔ تو اس کو آپ ہلکا نہ لیں، اس کو عام نہ لیں، یہ دین اور دنیا دونوں تباہ کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے جا کے دیکھنا چاہیے کہ پیچھے سبب کیا بن رہا ہے۔ دیکھیے 6-7 سال کا بچہ ہوگا نا، اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے جسم کے اندر یہ مانگ نہیں ہے۔ فطری بھوک ہے نا، جس طرح آپ کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اس طرح جنسی بھوک ہے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ بندے کو اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، کوئی بیان، کوئی واقعہ، کوئی چیز اس پہ اثر نہیں کرتی۔ اب اس کو اس دلدل سے نکالنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا۔ ہم کیسے نکالیں گے؟ 60-70 سال سے اوپر عمر ہو جائے، آپ کے اعضاء جواب دے جائیں، دل چاہ بھی رہا ہو، ذہن کے بھی رہا ہو، تو جسم ساتھ نہیں دیتا، تب بھی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ یہ بیچ کے سال ہے نا، یہ مسئلہ کرتے ہیں۔ جو ہماری نسل ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی، جو ہمارے بعد کی آنے والی نسل ہے وہ وقت سے پہلے جوان ہو گئی۔ اب اس میں کتنا معاشرے کا ہاتھ ہے، کتنا سوشل میڈیا کا ہاتھ ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن اس مسئلے کو مسئلہ سمجھنا اس کے حل کی طرف پہلا قدم ہے، اسے مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ فطری بھوک ہے، اس کے انتظام ہونا چاہیے۔ 20، 21، 22 سال بہت ہوتے ہیں، بس اب شادی کر لینی چاہیے۔ آپ نے شادی نہیں کی تو واپس سوچئے، گھر والوں سے بات کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اب لڑکے والے ہیں تو شادی کر دیجئے، لڑکی والے ہیں تو شادی کر لیجئے، اللہ نصیب سے دے گا، ہلکے ہلکے مل جل کے دونوں کما لیں گے، بجائے اس کے کہ کسی گناہ کے کام میں پڑیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو چیزیں ہیں جو اس کو، جس کی وجہ سے اس کی اشتہا ملتی ہے، جو اس کو اسٹرائک کرتی ہے، ان کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، برا نہ سنیں، نہ دیکھیں، نہ سوچیں۔ ہم اپنے آپ سے بات کرتے رہتے ہیں نا، جس کو حدیث دل کہتے ہیں، نئی نئی فینٹاسیز بنا رہے ہوتے ہیں، نئی نئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی نئی جگہوں پہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک نہ ایک دن سامنے جب ہمارے آ جاتی ہے تو اس سے فطری جھجک مل جاتی ہے۔ آپ روز خواب میں دیکھیں کہ آپ کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہوں، وہ شخص آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو واقعی آپ تھپڑ مار دیں گے، بیکاز 2000 دفعہ تو آپ خواب میں اس کی تھپڑ مار چکے ہیں، تو اب کیا آپ کو آر آئے گی، کیا شرم آئے گی، کیا جھجک آئے گی؟ بالکل اسی طریقے سے احساس میں بھی ہوتا ہے۔ برا نہ سنیں۔ میرا دوست ہے عبداللہ، اس کی یادداشت اللہ نے بڑی اچھی دی ہے۔
تو گانے وغیرہ نہیں سنتا. وہ یہ کہتا ہے اگر میں کوئی گانا سن لوں تو اس کو میرے ذہن سے واش ہوتے ہوتے 3 مہینے لگتے ہیں اور میرے دل سے جاتے جاتے 6 مہینے لگ جاتے ہیں. آپ کوئی گانا سن لیں گے تو 2 ہفتہ 2.5 ہفتہ مہینہ تو آپ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں وہ گونج ہی رہا ہوگا نا بیک گراؤنڈ کے اندر. کوئی کھانا کھاتے ہوئے سنا ہوگا, جب بھی وہ کھانا سامنے آئے گا گانا بھی یاد آ جائے گا. کوئی سفر کرتے ہوئے مری جاتے ہوئے سنا تھا, اب جب مری جائیں گے وہ گانا پھر آپ کے سامنے واپس آ جائے گا. اسی طریقے سے کوئی الٹا سیدھا سین دیکھ لیں تو کافی عرصے تک وہ آپ کے دماغ میں گول گول گھومتا رہتا ہے. تو اگر آپ برا سنیں گے نہیں, برا دیکھیں گے نہیں, اس سے بچے رہیں گے. ہر وہ دوست جو آپ کو الٹے سیدھے گانے, فلمیں, فحش چیزیں بھیجتا ہے اس کو آج ہی بلاک کر دیجئے. ہر وہ شخص جو آپ کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے اسے بلاک کر دیجئے. ہمارے معاشرے میں ویسی کوئی چیزیں کم نہیں رہ گئی ہیں. بل بورڈ کے اسٹار سے لے کے ٹی وی چینل سے لے کے خبروں تک ہر بندہ اسی ایک چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, اسی ایک بھوک کو بڑھا رہا ہے, اور اس کے سدباب کرنے کے, اس کو کم کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے. قرآن شریف میں آپ دیکھیں جہاں جہاں زنا کا ذکر ہے وہاں پر قتل کا ذکر ہے, یعنی کہ اس کو قتل کے برابر رکھا گیا ہے. جب بات ہوتی ہے فحاشی کی تو بات ہوتی ہے جہالت کی, جب بات ہوتی ہے تقویٰ کی تو بات ہوتی ہے علم کی. ایک دعا ہے, اس کو یاد کر لیں, چھوٹی سی ہے, ضرور مانگا کریں. اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. جب بھی اس چیز کا غلبہ ہے تو یہ دعا مانگ لیا کریں, اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, اعوذ باللہ نکون من الجاہلین, اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. آپ دیکھیں گے ہلکے ہلکے کم ہو جائے گا. روزہ رکھ لیں تاکہ زیادہ قوت نہ ہو, زیادہ طاقت نہ ہو. 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کیجیے. پاک صاف رہیں, کوشش کریں سفید کپڑے پہنیں. دیکھیے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن بار بار جا کے نماز پڑھنی ہی پڑے گی نا. جال حق کا و ذہوق الباطل, ایک دن تو باطل نے مٹ ہی جانا ہے نا. اب روز یہ کرتے رہیں, روز نماز بھی پڑھتے رہیں, ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ آخر کار نماز اور دعا غالب ہو جائے گی. آپ دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ جائیں, اس کے بارے میں واپس نہ سوچیں. آپ بار بار سوچتے نا کل میں نے کیا دیکھا تھا, وہی سین واپس آئے گا, آپ کو پھر گناہ کی طرف رغبت پہ لے کر آئے گا. گناہوں کے بارے میں اتنا سوچنا کہ آپ اسے بھول ہی نہ پائیں, خود گناہ کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو آپ اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ ہو گیا, اللہ میاں مجبور ہو گیا جذبات کے ہاتھوں, اللہ معاف کر دے, اللہ آسانی راستہ نکال, اللہ مجھے حلال دے دے کہ میں گناہ کی طرف نہ ہوں, اللہ کوئی حلال کا راستہ دے دے کہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں. اللہ اپنے آپ راستہ کھول دے گا. پھر ہو جائے پھر معافی مانگ لیں, پھر ہو جائیں پھر معافی مانگ لیں, پھر ہو جائیں پھر معافی مانگ لیں. جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو معافی مانگتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ جب گناہ کرتے ہوئے نہیں جھجکتے تو سجدہ کرتے ہوئے کیوں جھجکتے ہیں؟ جب حرام کی طرف راغب ہوتے ہوئے دل نہیں کھٹکتا تو حلال کی طرف جاتے ہوئے دل کیوں کھٹکتا ہے؟ کوشش کریں, ہلکے ہلکے یہ چھٹ جائے گا. میرا ایک دوست ہے عبداللہ, وہ ہمیشہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے شہوت کے شر سے بچا, کیونکہ اس کا غلبہ ہو جائے تو بندے کو کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نہیں سوچتا. دین دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور یہ جذبہ ایک طرف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنے کمرے کے اندر کعبہ شریف کی یا مسجد نبوی کی تصویر لگا لیں. رات میں جب اکیلے ہوں گے, ان تصویر پہ جب نگاہ پڑے گی تو ہو سکتا ہے کوئی جھجک آ جائے, کوئی شرم آ جائے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے امی ابو, کسی عزیز اقارب کا کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی قبر کی تصویر لگا لیں. جب آپ قبر دیکھیں گے نا, اور وہ بھی اپنے کسی عزیز کی, تو ایک خیال تو آئے گا نا کہ آج میں اس بستر کے اوپر ہوں, کچھ دنوں میں, کچھ سالوں میں کبھی نہ کبھی اس سامنے والی جگہ پہ بھی جانا ہے. تو بھی بندہ تھوڑا سا اس سے جھجک جاتا ہے. کسی دوست سے, کسی مینٹر سے گائیڈ لائن لے لیجئے. بہت سارے آج کل تو سافٹ ویئر آ گئے, نیٹ نینی سافٹ ویئر ہے, آپ انسٹال کر دیجئے گھر کے راؤٹر کے اوپر. پورے گھر میں کوئی بھی اس طرح کی ویب سائٹ وغیرہ نہیں کھول سکتا. گوگل کے اوپر جا کے ایڈلٹ سیف کے اوپر کلک کر دیجئے. اب آپ کو تمام جو کانٹینٹ دکھائے گا, تمام کانٹینٹ وہ ہوگا جس کے اندر سیکورٹی سی چیز نظر نہیں آئے گی. آپ بھی سیف ہو گئے, آپ کے بچے بھی سیف ہو گئے. اینڈرائڈ ایپس کی بہت ساری اپلیکیشن ہے, آئی فون کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں, آپ تمام کر لیں. کچھ لنکس میں آپ سے نیچے شیئر کر لیتا ہوں. ایک بندہ کرتا جب ہے اسے کام, جب بندہ تنہا ہو تو تنہائی کی جگہ کم کر لیجئے, اپنے آپ کو مصروف کر لیں. کوئی جانور پال لیں, کوئی طوطا پال لیں, کوئی بلی پال لیں, تاکہ آپ اس کے ساتھ مصروف رہیں. کوئی فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیں, جم چلے جائیں, جوگنگ کے اوپر چلے جائیں, تاکہ گھر میں اکیلے سے کم ٹائم ایسا ہو کہ آپ اکیلے ہوں. گھر والے کہیں جا رہے ہوں, ان کے ساتھ چلے جائیے. نہیں جا سکتے آپ بھی دوستوں میں نکل جائیے, باہر جا کے کسی محلے کی مسجد میں بیٹھ جائیے. اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں. جو کام آج کل موبائل پہ ہو جاتے ہیں, ہمارے زمانے میں تو یہ کام دور دراز جا کے
سنیما میں کسی کے گھر میں چھپ چھپا کے ہوتے تھے، بڑا ٹائم لگتا تھا، بڑے پیسے لگتے تھے، بڑا ڈر ہوتا تھا۔ آج کل بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے کھل گئی ہے۔ اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اپنے اسمارٹ فون کے اوپر تو یقین جانیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ وہ موبائل فون رکھیں۔ وہ چھوٹا سا فون آتا نا نوکیا 3210 جس سے کال ہو جاتی ہے، ایس ایم ایس ہو جاتا ہے بڑی مشکل سے، وہ رکھ لیجئے، موبائل فون نہ رکھیں، انٹرنیٹ پیکیجز نہ کیجیے۔ یہ رات بھر کے جاگنے کی جو انٹرنیٹ پیکیجز ہیں انہوں نے ہماری پوری نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ چھوٹی سی بات یاد رکھیے گا، یہ فحاشی کے گناہ جو ہے نا یہ دونوں جگہ رسوا کراتے ہیں۔ اوپر تو کروائیں گے، دنیا میں بھی ضرور کرواتے ہیں۔ آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، کل آپ کی شادی ہوگی پھر بھاگنا پڑے گا ڈاکٹروں کے پاس، اور جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آگے ضرور آئے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی کسی کی بیوی سے، بیٹی سے، بچیوں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی بچیوں، آپ کی بہنوں اور آپ کے گھر میں وہ چیز نہ آئے۔ جن لوگوں سے آپ چیٹ کرتے ہیں، جن لوگوں سے آپ ویڈیو کالز کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن پلٹ کے وہ ویڈیو کالز، وہ چیٹ، وہ ایس ایم ایس، وہ تمام فحش جملے آپ کے خاندان میں واپس ضرور آئیں گے۔ فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ اتنی دیر بعد، کبھی فوراً آ جاتے ہیں، کبھی سال 2 سال لگتا ہے، کبھی 50-60 سال لگ جائیں گے۔ ہم جو چاہے کر لیں، ہم میں سے کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ جملے پلٹ کے ہماری بیٹیوں کے پاس واپس آئیں، ہماری بیویوں کے پاس آئیں، ہماری بہنوں کے پاس آئیں، ہماری ماں کے پاس آئیں۔ بہت ہی برا عمل ہے، ایک بیماری ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے خوب دعا کریں۔ یہاں باہر ملکوں میں تو اس پہ باقاعدہ کورسز ہوتے ہیں، 16 دنوں کے کورسز ہوتے ہیں، 3 مہینوں کے کورس ہوتے ہیں۔ میں نے بہت سارے کورس کیے ہوئے ہیں، میری فیلڈ نہیں ہے تو میں اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن اگر یہ ویڈیو آپ کو کچھ فائدہ دے سکے تو مجھے ضرور بتائیے گا، پھر میں کوشش کر کے جہاں نافع پڑھاتا ہوں وہاں پورن ایڈکشن سے بچنے کے لیے پورا کورس بنا دوں گا، جس میں تمام چیزیں کہ اس کے سائیکولوجیکل کیا پہلو ہوتے ہیں، کون سے طریقے ہیں کہ اس سے بچا جا سکے، ٹیکنالوجی وائز کون سے ہیں، نان ٹیکنالوجیکل وائز کون سے ہیں، بیہیویئرل چینجز کیا کرنی پڑیں گی، صحت پہ کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے۔ اگر آپ خود اس سے بچنا چاہتے ہیں اور ملک کے نوجوانوں کو اس سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، آپ اس پہ عمل کر لیجئے۔ میں تو ملک سے باہر ہوں، مجھے نہیں پتا کون سی ویب سائٹ ملک میں کھلتی ہیں، کون سی نہیں کھلتی، اور تمام ویب سائٹ جو کھل رہی ہیں ان کی لسٹ بنا کے یا تو مجھ سے شیئر کر لیں، میں آگے شیئر کر دوں گا اتھارٹیز کے ساتھ، ورنہ پھر پی ٹی کی ویب سائٹ پہ آ کے جمع کروا دیں کہ اس سائٹ کو بند کر دیا جائے۔ سٹیزن پورٹل کی ایپ آپ سب کے پاس ہے، یہ لسٹ تمام کی تمام آپ سب کے سب سٹیزن پورٹل پہ ڈال دیجئے۔ اتنا تو ملک کے لیے کر ہی سکتے ہیں نا کہ جی یہ 50 ویب سائٹیں، یہ 20 ویب سائٹیں، ان کو اللہ کے واسطے ذرائع کر بند کر دیجئے۔ یہ سائٹ سعودی عرب میں نہیں کھلتی، یو اے میں نہیں کھلتی، یہاں فن لینڈ میں نہیں کھلتی، امریکہ میں نہیں کھلتی، ہمارے ملک میں کیوں کھل جاتی ہیں؟ بچوں کے لیے کوئی ایسی ویب سائٹ پورے امریکہ کے کسی پبلک اسکول میں آپ نہیں کھول سکتے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری ٹیکنالوجی تو فری ہے۔ یہ اب کوئی بندہ پیچھے ہی پڑ گیا کہ وی پی این چلا کے استعمال کر ہی لے گا، اس نے کنویں میں گرنا ہی ہے تو اسے گرنے دینا، باقی بچوں کو تو اس سے بچائیں کم سے کم۔ تو بڑی مہربانی ہوگی اگر کوئی شخص یہ لسٹ مجھے پرووائڈ کر سکے۔ میری بات شاید کہیں سن لی جائے، میں اپنی سے طور پہ پوری کوشش کر لوں گا کہ ویب سائٹس پاکستان میں بلاک ہو جائیں، ویب سائٹ کی لسٹ آپ پرووائڈ کر دیجئے۔ امید ہے یہ باتیں شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔